السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا نیکی کا جامع تصور، اس سے متعلق آپ کی گفتگو سماعت فرمائی۔ آج بھی اسی سلسلے کلام کو جاری رکھتے ہوئے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا تاکہ اسلام میں نیکی کیا ہے اور نیکی کا کانسیپٹ جسے کہتے ہیں کیا ہے وہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، ہاں اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ پر ایمان اور اس کے فوراً بعد یوم آخرت کا تذکرہ کیا گیا کہ یوم آخرت پر ایمان لانا۔ یوم آخرت جیسا کہ گزشتہ اجتماع میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، جس میں میں حاضر تھا اس اجتماع میں، کہ یوم آخرت کو یوم آخر کیوں کہتے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ آخری دن ہے، اس لیے کہ یوم آخرت کے بعد کوئی دوسرا دن نہیں ہوگا، وہ سب سے آخری دن ہے۔ اب دن کسے کہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ سورج جب نکلتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دن شروع ہو چکا ہے۔ تو دن کا ہونا یہ سورج کے ظہور سے ہے، اور سورج نکلتا ہے تب ہم کہتے ہیں کہ بھئی دن شروع ہو چکا ہے۔ تو یوم آخر کو یوم آخر اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سورج اور چاند کی سچویشن یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت سورج اور چاند کے دونوں کروں کو جہنم میں ڈال دے گا، تو نہ سورج رہے گا اور نہ چاند رہے گا۔ جب یہ دونوں نہیں رہیں گے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ آخرت کا دن ہوگا، وہ یوم آخر ہوگا، آخری دن ہوگا جب اللہ رب العزت سورج اور چاند کو دونوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اور اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ چاند اور سورج یہ جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت جس دن وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اس دن کو بھی آخری دن فرما رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جنت میں کیا ہوگا؟ جنت میں دن ہوگا یا رات ہوگی؟ بھئی ظاہر سی بات ہے کہ کچھ تو ہوگا۔ اگر سورج اور چاند یہ دونوں کروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو پھر جنت میں ہوگا کیا؟ تو فرمایا گیا جنت میں نور علی نور ہوگا، نہ سورج ہو کہ اس کی گرمی محسوس ہو، اور نہ یہ کہ سورج غروب ہو جائے تو اندھیرے کی وجہ سے وحشت ہو، بلکہ
نور ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یوم آخرت ہے کہ تو در حقیقت دنیا میں جو انسان زندگی گزارتا ہے، اچھے عمل بھی کرتا ہے اور برے عمل سے بھی اپنے آپ کو گزارتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زمانے میں انسان کو جب دیکھتا ہے تو دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ جو جرائم پیشہ ہوتے ہیں، ان کی زندگی اچھی گزرتی ہے، اور دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عبادت و ریاضت کرتے ہیں، پھر بھی ان کی زندگی بڑی پریشانی میں گزرتی ہے۔ دنیا کی سچویشن ایسی ہے کہ انسان سرمایہ دار کو دیکھ کر یہ تصور کرتا ہے کہ اگر اللہ کا کرم اس کے ساتھ شامل نہ ہوتا تو یہ مالدار کیسے ہوتا۔ اور آج کی سچویشن ایسی ہے کہ آدمی حرام کما کر کے، ناجائز کما کر کے ہزار ہاتھ دولت جمع کر لے، آدمی اس کے ذرائع کو نہیں دیکھتا، اس کے سرمایہ کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ اللہ کا اس پر بہت بڑا کرم ہے، یہ مالدار ہے، سرمایہ دار ہے۔ اور بہت سارے غریب یہ تصور کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہم سے کیوں ناراض ہے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، گناہ سے بھی بچتے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تندرستی کے شکار ہیں، اور جن لوگوں کے پاس سرمایہ ہے وہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ تلاوت کرتے ہیں، پھر بھی ان کے پاس مال کی فراوانی ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہی اس لیے ہے کہ جن عبادت گزار کو اللہ نے دنیا کے اندر ان کی عبادت کا صلہ نہیں دیا، قیامت میں لوگوں کے سامنے ان کے مقام کو واضح فرما دے اور بتا دے کہ ان کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ، کتنا بلند و بالا۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں ظلم و زیادتی کرتے ہیں، دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے بھی عیش کی زندگی گزارتے ہیں، قیامت میں ان دونوں کا انجام اکول نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان جیسا کرتے جو زمین میں فساد پھیلاتے؟ انداز دیکھیے قرآن کا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ کیا ہم انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان جیسا کرنے جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو شریر بے حکموں کے برابر ٹھہراتے ہیں؟ آپ اندازہ کریں، وہ لوگ جو شریر ہیں، بدمعاش ہیں، ان کا اور پرہیزگار کا یہ دونوں کا معاملہ برابر کر دے، یا ایمان والوں کا اور فساد بقا کرنے والوں کا معاملہ یہ دونوں کو برابر کر دے؟ نہیں۔ اب ان دونوں کا حشر قیامت میں کیا ہوگا سمجھ لو، تاکہ آخرت کا کانسیپٹ سمجھ میں آ سکے۔ متقی اور فاجر دونوں کا انجام یکساں ہے، ایمان والے اور فساد بپا کرنے والے ان دونوں کا مقام اکول نہیں ہو سکتا۔ تو ہوگا کیا؟ تو اب قرآن نے کہا، بہت غور سے سنیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے دونوں کی قیامت میں سچویشن کیا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جو متقی ہوں گے
جو دنیا کے اندر اللہ سے ڈرتے ہوں گے، جو تقوی شعار ہوں گے، جب قیامت میں وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ رحمان کی طرف مہمان کی حیثیت سے جائے گا، یعنی اللہ ان کی مہمان نوازی فرمائے گا، وہ رب کی طرف جائیں گے اس حال میں کہ وہ مہمان ہوں گے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ اگر کسی کو اپنا مہمان بنائیں جس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں تو مہمان کا کتنا خیال کریں گے آپ؟ مہمان کی ہر خوشی کا خیال رکھیں گے، جو اس مہمان کو پسند ہوگا وہ آپ پیش کریں گے، جو اس مہمان سے دشمنی نہیں رکھتا ہوگا آپ اس کو دعوت میں مدعو کریں گے۔ ایسا تو نہیں کہ آپ کسی بڑے مہمان کو اپنے یہاں بلاؤ اور پھر دسترخوان پر اس کے لیے وہ چیز رکھو جو اس کو پسند نہ ہو، نہیں، بلکہ ایک انسان کسی کو مہمان بناتا ہے تو مہمان کی خوشی کا خیال رکھتا ہے۔ اور یہاں ایک بات میں عرض کروں کہ کوئی کسی مہمان کو بوجھ نہ سمجھے، یہ جملہ یاد رکھنا۔ اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے نا تو اس کو بوجھ نہ سمجھے، اور آپ کی دولت کے اندر سے کمی ہو جائے گی اس کے آنے کی وجہ سے، یہ بھی کمی نہ سوچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا گیا مہمان کے آنے سے پہلے 40 روز پہلے اللہ اس کی روزی تمہارے گھر دے گا۔ تو مہمان تمہارے حصے سے کچھ نہیں لے جاتا، اس کا رزق تمہارے گھر آتا ہے اور وہ اپنے رزق ہی میں سے کھاتا ہے۔ ہاں، جب جاتا ہے تو تمہیں فائدہ دے کر جاتا ہے۔ کیا فائدہ دے کر جاتا ہے؟ جب وہ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تمہارے گھر سے بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا اتنا سوچو کہ دنیا کا انسان کسی کی میزبانی کرے تو اپنی بساط کے مطابق کرتا ہے، لیکن جب خدا کسی کی میزبانی کرے اس کا عالم کیا ہوگا؟ تو اب فرمایا گیا قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر وہ بندے جو متقین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں، وہ کس طریقے سے جائیں گے؟ مہمان بن کر کے جائیں گے۔ یعنی اب قیامت میں ان کی سچویشن یہ ہوگی کہ جو وہ چاہیں گے مولا کو کرے، جو ان کی پسند ہوگی مولا ان کی پسند کو پوری فرما دے گا، جیسا کہ قرآن مقدس میں فرمایا گیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تو یہ کس کا انجام ہوگا؟ مہمان بننے کا شرف کسے حاصل ہوگا؟ متقین کو، اللہ سے ڈرنے والے بندے کو۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر اللہ سے ڈرنے والے بندوں کو لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں۔ توجہ چاہوں، جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے آج کے دور میں لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں۔ ارے یار کیا تم یہ سنتوں پر عمل کر رہے ہو؟ کیا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی طرف توجہ دے رہے ہو؟ جوانی ہے، یہ مولانا لوگوں کے چکر میں کہاں پھنس گئے، کہاں سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں گئے کہ اس عمر میں داڑھی رکھنے کی بات، نماز کی بات، دین کی بات کرنا، دین کا پیغام پہنچانا۔ یا اگر ایسا ہوا کہ کوئی بندہ آ کر کے گناہ سے توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی، کسی عالم کی تفسیر سن کر، حدیث سن کر، اور وہ بندہ کسی کالج کے نوجوان کے ساتھ ہے اور اس نے کہا کہ چلو یار تھوڑا سا سگریٹ پی لیتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، میں تو نہیں کرتا، میں بچتا ہوں۔ ارے چھوڑو یار، یہ آج کے دور کے اندر یہ سب چیزیں نہیں چلتی، بلکہ آج کل تو نوجوان جو ہے وہ چیٹنگ کرتے ہیں، اور فرینڈ شپ کا جو دور چل رہا ہے اس میں کالج کے نوجوان اور یونیورسٹی کے نوجوان ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تیری کتنی گرل فرینڈ ہے،
لڑکیاں لڑکوں سے پوچھتے ہیں، لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کو کرتے ہیں تیری کسی سے فرینڈشپ ہے یا نہیں، اور اگر کوئی لڑکی کہتے کہ بھائی میں ان چکروں میں نہیں پڑتی، لڑکا کہتے کہ میں تو ان چیزوں سے بچتا ہے، کیا کسی زمانے کے اندر ایسی باتیں کرتا ہے؟ یہ دور ہے، ماحول ہے۔ تو آج کے ماحول کے اندر اللہ سے ڈرنے والے کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے، تو رب ان بندوں کو جو اس سے ڈرتے ہیں انہیں مژدہ سناتا ہے، میرے بندو دنیا میں تم مستقل رہنے کے لیے نہیں آئے، ایک آخرت کا دن بھی ہے۔ سنو، اگر دنیا میں کوئی تمہیں رسپیکٹ نہیں دیتا تھا تو آج قیامت کا دن ہے ہی اس لیے کہ میں تمہاری شان لوگوں کے سامنے واضح کر دوں گا کہ تم میرے مہمان ہوگے اور میں تمہاری میزبانی کروں گا۔ تو یہ مستقیم کا انجام ہو، یہ اللہ سے ڈرنے والے بندوں کا انجام ہو۔ تو دو جماعتیں ہوئی، دو گروپ ہوئے، ایک اللہ سے ڈرنے والے بندے اور ایک اللہ سے نہ ڈرنے والے بندے، مجرمین۔ تو ڈرنے والے بندے تو مہمان بن کر کے جائیں گے، اب نہ ڈرنے والے بندوں کا حال کیا ہے؟ شراب بھی پیتے ہیں، شباب میں بھی گرفتار ہیں، عیاشیاں بھی کرتے ہیں، اور روپیوں پر روپے جمع کرتے جاتے ہیں، مال پر مال جمع کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور قرآن نے ان کی سوچ بھی بتائی، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، قرآن نے ان کی سوچ یہ بتائی کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب دنیا میں ہم کو اتنا سب کچھ ملا ہے تو آخرت میں تو اس سے زیادہ نہیں گناہ کر کے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دنیا میں بہت سارے گنہگاروں کو دیکھا ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود ان پر نعمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گناہ کرنے کے باوجود ان پر نعمتوں کی بارش کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی ایسے بندے کو دیکھو کہ وہ گناہ کر رہا ہے اور پھر بھی اس پر انعام و اکرام کی بارش ہو رہی ہے تو اللہ سے پناہ مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ کر کے بھی اگر اللہ کے انعام کی بارش ہو رہی ہے تو یہ در حقیقت رب کی طرف سے اس بندے کو ڈھیل ہے، اسے چھوٹ دی جا رہی ہے، اور جب میرا مولا اسے پکڑے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے چھوڑا نہیں سکتی۔ امریکہ کو دیکھ لو، اب عالم یہ ہے کہ پروردگار کی پکڑ اس کے لیے سخت ہو کہ خوب ضروری ہے اس میں۔ اور یہاں ایک بات اور عرض کر دوں کہ اللہ جب طاقت عطا فرمائے تو کسی کمزور پر کبھی ظلم نہ کرے۔ شداد کے حوالے سے آپ پڑھو، شداد نے جب جنت کے تذکرے پڑھے تو اس کے دل میں خیال ہوا کہ میں دنیا میں ہی جنت بنا دوں۔ بہت دولت تھی اس کے پاس، تو شداد نے ایک زمین ایکوائر کرنے کا پروگرام بنایا، ایک بہت بڑے گاؤں کو جنت نما بنانے کی کوشش کی اس نے۔ اس گاؤں کے اندر ایک غریب بچے کا مکان بھی تھا، اور بھی کئی لوگوں کے مکانات تھے، کچھ لوگوں کو قیمت دے کر مکان خالی کروایا، کچھ نہ مانے تو جبرن اس نے ان کے مکان کو منتقل کر دیا۔ اب شداد کی جب جنت نما وہ باغ اس کا تیار ہو گیا تو
خدام نے کہ بھئی تمہاری جنت تیار ہو گئی، جاؤ چلو قدم رکھو۔ افسوس شہر کے اندر کہ سردار اپنی جنت کے لیے آ رہا ہے، استقبال کے لیے سب تیار رہیں۔ ابھی 24 گھنٹے اس کے جنت میں جانے سے پہلے باقی تھے، اور شداد نے رہتے سفر باندھا۔ ادھر وہ ننھا سا بچہ، مظلوم بچہ، بارگاہ کے اندر دعا، بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے اس نے ہاتھ اٹھائے، اور جملہ سنیے، کیا بڑی بڑی پیاری بات اس نے کہی، مولا شداد سمجھتا ہے کہ وہ بڑا ہے اور میرا ایمان ہے کہ تو بڑا ہے۔ اس نے بڑا سمجھ کر میرا مکان اس پار کر دیا، اب مجھے تیری بڑائی کے جلوے دیکھنے ہیں۔ بس یہ عرض کرنا تھا کہ شداد جہاں تھا اپنی فوج کے ساتھ وہی موت کی وادیوں میں گزر گیا، ہلاک ہو گئے اس میں۔ اپنی بنائی کی مصنوعی جنت کے اندر ان کو قدم رکھنے کا بھی موقع نہ ملا، اس لیے فرمایا گیا اللہ طاقت دے تو کمزوروں پر ظلم نہ کرو، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ طاقت دے تو کمزوروں کو اٹھاؤ، کمزوروں کو اٹھاؤ۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذلیل ہے وہ شخص، بلکہ یہاں تک فرمایا انہوں نے کہ کمینہ ہے وہ شخص جو طاقتور ہو کر کے کمزوروں پر ظلم کرے، اور کمزوروں پر ظلم کرنے والا طاقتور نہیں ہو سکتا۔ طاقتور تو وہ ہے جو کمزوروں کو اٹھائے، وہ طاقتور، وہ طاقتور۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، متقین کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اور فاسق و فاجر کو دیکھو دن دناتے ہوئے گھومتے ہیں، کروڑوں کا غبن کر لیتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، لاکھوں جمع کرتے ہیں، عیاشی میں زندگی گزارتے ہیں، اور غریب دیکھ دیکھ کر بیچارہ اڑتا ہوتا ہے کہ یار میں نماز پڑھتا ہوں اور علاج کا پیسہ نہیں، بچوں کی فیس کا پیسہ نہیں، کھانے کو برابر نہیں، رہنے کو برابر نہیں۔ تو ان کی پوزیشن دیکھو تو میرا مولا فرماتے میرے بندے تو گھبرا نہیں، اس کو دنیا میں عیش کرنے ملا ہے، تجھے آخرت میں عیش کرنے کو ملا۔ آخرت ہے ہی اس لیے تاکہ تجھے تیری عبادت کا صلہ اللہ عطا فرمائے، اور اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا۔ تو متقین کا انجام کیا ہوگا؟ وہ رب کی بارگاہ میں مہمان کی حیثیت سے جائیں گے، اور مجرمین کا انجام کیا ہوگا؟ تو فرمایا گیا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ مجرمین، جرم کرنے والے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو جانے والے دو طرح کے ہوں گے، ایک متقین ہوں گے اور ایک مجرمین ہوں گے۔ تو مجرمین کس طریقے سے جائیں گے؟ تو فرمایا گیا انہیں جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جائے گا، گھسیٹ کر لے جائے گا۔ تو آخرت ہے اسی لیے تاکہ متقین اور مجرمین کے اسٹیٹس کو پروردگار قیامت میں بتا دے، اور ایک مومن قرآن کی اس آیت کو پیش نظر رکھتا ہے کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ وہ حساب نہیں، وہ جزا اور سزا کا دن ہے۔ وہاں صرف یہ نہیں کہ بندوں سے زندگی کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، بلکہ قرآن کہتا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بلکہ اس سے پہلے جو آیت کا جہاں سے شروع ہوتی ہے اسے آپ سنیں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اسے زندگی میں اپناؤ، اختیار کرو۔ وَلَا تَقْفُ
ما لیس لک بہ علم، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں۔ آج اس نے کچھ کہہ دیا، آپ نے سن لیا اور پڑ گئے اس کے پیچھے، تحقیق کی آپ نے، آپ تہ تک پہنچے، ریسرچ کیا آپ نے نہیں۔ تو جس کے بارے میں کانفیڈنس نہیں ہے، ظن تخمینہ کی بات ہے، اندازہ نہیں، غالب گمان نہیں، ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اور آج سچویشن کیا ہے؟ آدمی انہی چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور پھر ان چیزوں کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے اس نے کہہ دیا دماغ بن گیا، اس نے کہہ دیا مائنڈ بن گیا، اور اس کے بعد پھر چل پڑا اس کے پیچھے بغیر تحقیق کے۔ تو اب قرآن نے کہا، دیکھیے یہاں پر زبان کا ذکر نہیں، تین چیزوں کا ذکر کیا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں۔ بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔ کان سے سوال ہوا، کیا سوال ہوا؟ تو نے کیا سنا؟ کیا سنا تم؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں زبان کا ذکر کیوں نہیں، جبکہ زبان بہت ڈینجر چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے حوالے سے فرمایا، جس نے زبان کی حفاظت کا اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ لیا، میں اس کی شفاعت کا ذمہ لیتا ہوں، اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن یہاں تو اس کا ذکر ہی نہیں، کان کا ذکر ہے، آنکھ کا ذکر ہے، اور دل کا ذکر ہے۔ بڑی ساری بات مفسرین فرماتے ہیں کہ زبان بھی اس وقت حرکت میں آتی ہے جب کوئی بات پہلے کان سن لے۔ کوئی آپ مجھے بتائیے، پہلے کان سنتا ہے؟ آپ کی زبان سے کسی کے لیے گالی کب نکلے گی؟ جب کوئی آپ کو گالی دے، آپ نے کان سے سنا، کسی نے آپ کے خلاف کچھ کہا ہے، یہ آپ پہلے سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کی زبان حرکت میں آتی ہے۔ وہ ایک بولتا ہے تو آپ دو بولتے ہیں۔ تو سماعت کا معاملہ پہلے ہے، اور سماعت کے بعد زبان حرکت میں آ جاتی ہے۔ تو فرمایا گیا ان السمع والبصر، کان سے پوچھا جائے گا، کان سے پوچھا جائے گا، اے کان تم نے کیا سنا؟ زبان چپ ہے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ آج منہ پر مہر لگا دی جائے، قیامت کے دن منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو کچھ کہ ہم نے مجھ سے کیا ہوگا، تو اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کان، آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔ تو آخرت کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ جو تم کو کان سے سننے کے لیے کہا گیا تھا تم نے وہی سنا یا کچھ اور سنا ہے؟ جو نہ سننے کے لیے کہا گیا تھا اگر تم نے وہ سنا تو قیامت کے عذاب کے لیے تیار رہو، آخرت کے عذاب کے لیے تیار رہو۔ اور اگر تم نے وہ سنا جسے سننے کا اللہ نے حکم دیا تھا تو مبارک ہو کہ اس سننے کے عوض کے اندر تمہاری نجات ہو جائے گی اور تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھی جائے کہ کل بروز قیامت متقین اور مجرمین، فاسقین، مفسدین اور متقین، ان سب کا حشر یکساں نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت کل بروز قیامت متقین کا حشر الگ فرمائے گا، یعنی انہیں مہمان بنا کر کے بلائے گا،
اور مجرمین کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر کے بلایا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قیامت کے دن جو ہے نا، جس طریقے سے زبان بولے گی، قیامت کے دن جس طریقے سے قیامت میں کان بولے گا، آنکھ بولے گی، دل بولے گا، چمڑی بولے گی، چمڑی جو ہے نا جلد، یہ بھی قیامت میں گواہی دے۔ یہ جلد بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن چونکہ نوجوان بہت سارے ہماری اس حرکت میں گرفتار ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، وہ چلتے چلتے کسی لڑکی کو دھکا مار دیے، چوڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، بہت سارے غلط نہ جانے اپنے چمڑیوں کو دوسروں سے ٹچ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت میں جلدوں کو حکم دے گا کہ اے جلدوں بتاؤ، بولو، جس بندے کے جسم پر تمہیں رکھا گیا تھا اس بندے نے تمہارا استعمال کیسے کیا؟ تو یہ جلد، یہ اسکیم قیامت میں گواہی دے گی۔ تو ان جلدوں سے پوچھا جائے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُمْ عَلَيْنَا، اے چمڑیوں تم ہمارے سلسلے میں گواہی کیوں دے رہی ہو؟ تو چمڑیاں جواب دیں گی انطقنا اللہ، اللہ نے ہمیں بولنے کا حکم دیا۔ بلکہ سنو، یہ آخرت کا تصور اور قیامت کے حوالے سے دل و دماغ میں رکھنا، یہ انسان کی زندگی کے اندر بیلنس پیدا کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو آخرت کا یقین ہو اور اس یقین کے ساتھ آخرت کے تصور میں ڈوبا ہوا ہو تو اس کی زندگی بیلنس میں رہے گی۔ مثال کے طور پر آج ہمارے بہت سارے نوجوان بچے بچیاں کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانا سنتے ہوئے چلتے ہیں، راستے میں زمین پر گناہ کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں بھی قرآن میں اب آپ دیکھیں کہاں کہاں گناہ کرو گے۔ اللہ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، آخرت کیوں ہے؟ یہ زمین جو بظاہر چپ نظر آ رہی ہے، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن یہ زمین بولے گی، اس کے اوپر بندے نے جو کچھ بھی کیا ہے زمین اس کی گواہی ہے۔ اسے قوت ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زمین کے بولنے سے کیا مراد ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کچھ زمین کے اوپر بندہ کیا ہوگا وہی زمین اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی۔ اگر کسی نے اس کے اوپر اچھائیاں کی تو اس کی اچھائی کی گواہی دے گی، اور کسی نے گناہ کیے ہوں گے تو اس کی برائیوں کے حوالے سے اللہ کی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بے پناہ ضروری ہے کہ آخرت کا تصور ہمارے دل و دماغ میں ہمیشہ رہے۔ مرنا ہے اور مر کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو نیکی صرف یہ نہیں، اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ قبلے کی طرف ہو، مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف۔ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے اور آخرت پر ایمان لایا جائے۔ میں اس موضوع کو طویل کرنے کی بجائے اور تفصیلی گفتگو اس کے اوپر کرنے کی بجائے اسی پر اس گفتگو کو آج مکمل کرتا ہوں کہ یوم آخرت کو پیش نظر رکھو، اور آخرت کا دن ہے ہی اس لیے تاکہ بندوں کو ان کے اعمال کی جزا یا سزا ان کے سامنے رکھی جائے۔ اور سنو، اگر رائے کے دانے کے برابر بھی، ذرہ برابر بھی کسی نے نیکی کی ہوگی تو قیامت میں بندہ وہ بھی دیکھے گا، اور ذرہ برابر اس نے گناہ کیے ہوں گے تو وہ بھی دکھایا جائے گا، جیسا کہ قرآن مقدس میں فرمایا گیا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی اولیاء کاملین علیہم الرضوان کی زندگی پاک کا آپ جائزہ لیں، ان کے دامن گناہوں سے محفوظ کیوں نظر آتے ہیں؟ وہ بھی تو اسی دنیا میں بستے ہیں جس میں ہم اور آپ بس رہے ہیں، اسی دنیا میں رہتے ہیں۔
وہ بھی وہی کھاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، لیکن قربان چاہیے ان کی زندگی اور ہماری زندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ان کی زندگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی مردہ دل پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کا دل زندہ ہو جائے۔ کیوں؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس آخرت کے دن کا خوف اپنی نظر کے سامنے رکھے ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد بارگاہ سمدیت میں حاضر ہونا ہے، رب کو منہ دکھانا ہے۔ اور اسی لیے قرآن نے بڑی پیاری بات فرمائی، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جو اللہ سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے اسے وہ نیک عمل کرے اور اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو آپ مجھے بتاؤ، ہم سب اس دنیا سے جانے والے ہیں، موت برحق ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بارگاہ سمدیت کے اندر ہماری پیشی ہوگی، تو جب رب سے ملنا یقینی ہے تو اب ہمیں چاہیے کہ اس حال میں اپنے رب سے ملیں کہ مولا ہمیں دیکھ کر کے راضی ہو جائے اور ہم اپنے کریم کی بارگاہ کے اندر شرمندگی سے بچ جائیں۔ اور آخرت کے جواب کا تصور، اللہ نیکی کر کے بھی بندوں کو رب کے خوف کے اندر گرفتار کر دیتا ہے۔ آخرت کا تصور، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ساری نیکیوں کے برابر صدیق اکبر کی ایک نیکی، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش میں کوئی پرندہ ہوتا اور مجھے ذبح کر کے کھا لیا جاتا تاکہ رب کی بارگاہ میں زندگی کے حساب دینے سے بچ جائے۔ یہ آخرت کی، یہ آخرت کی۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر مولا زندگی کے ایک دن کا ہم سے حساب لے، ہم میں ہے طاقت کہ ایک دن کا بھی صحیح طور پر اسے حساب دے سکے؟ وہ پوچھے بتا آنکھ سے کیا کیا ہے، بندے زبان سے کیا کیا ہے، کان سے کیا سنا ہے، دل میں کیا خیال لایا ہے، کس طرف اپنے قدم کو بڑھایا ہے، ہم میں طاقت کہ اس کا جواب دے سکے؟ جب ایک دن کے سوال کا جواب دینا مشکل ہے تو پوری زندگی کے سوال کا جواب دینا کتنا مشکل ہوگا؟ تو یہ گناہوں میں زندگی گزارنے کی وجہ سے اور آخرت فراموشی کی وجہ سے بندے کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور جو آخرت کو یاد رکھتا ہے وہ اپنی زندگی کو بیلنس اور زندگی کو پرفیکٹ کرتے ہوئے بارگاہ سمدیت کی رسوائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے کیا خوب فرمایا، کیا خوب عرض کیا، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب دے، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں وہی باتیں اس کو محبت جن کے دامن پر تقویٰ کے نشانات موجود ہیں اور جن کی زندگی تقویٰ کے اندر گزری، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزری، اور غیر کی طرف تو بہت دور کی بات ہے، جبریل امین کی بھی مدد انہوں نے حاصل نہیں کی بلکہ نظر رہی تو اللہ کے رسول کی طرف۔ اسی لیے تو کہتے ہیں پل سے اتار و راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بٹھائے تو پر کو خبر نہ ہو، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ یہ آخرت کی فکر ہوتی ہے، یہ تصور ہوتا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بہت طویل موضوع ہے، کئی ہفتوں تک اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بس یہ اصل نیکی کیا ہے اس کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانے کے لیے 2 ہفتے ہی اس پر گفتگو بھی گزشتہ جب میں حاضر ہوا تھا اس اجتماع میں،
اور آج کے اجتماع میں بس آخرت کے تصور کو دل و دماغ میں بسا کے رکھو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بستر کے نیچے درہ رکھے ہوئے تھے اور رات کو سونے سے پہلے اس درے کو نکال کے اپنے پیر پر مارتے اور فرماتے بتا آج تو نے کیا کیا, کس راستے پر چلا. اور پھر زبان میں جملہ جاری ہوتا تھا عمر اس سے پہلے کہ رب تیرا حساب لے تو خود اپنا حساب پہلے. ہم یہ بھول گئے اور یہ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا, حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. تو اپنا حساب ہم لیں, اپنا جائزہ ہم لیں, اپنے بارے میں غور و فکر کریں. انشاءاللہ العزیز یہ تصور آخرت اور فکر آخرت اگر ہمارے دل و دماغ پر چھائی رہی تو زندگی میں بیلنس ہوگا. بس یہ سمجھ لو کہ بارگاہ سمدیت میں حاضر ہونا ہے اور مولا کو ایک ایک پل کا حساب دینا ہے اور قیامت میں وہ ہم سے ہماری زندگی کے بارے میں سوال پوچھے گا. ہمیں چاہیے کہ اس بارگاہ میں رسوائی سے بچنے کے لیے ہم اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم سب فکر آخرت میں گرفتار رہیں اور آخرت کی تیاری میں اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزارنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتے بھی اسی سلسلے کو انشاءاللہ میں آگے بڑھاؤں گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی ہفتوں کی یہ اس آیت کریمہ پر کئی ہفتوں کی گفتگو ہو سکتی ہے. اور یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی یہ سورہ بقرہ کی اور دوسرے پارے کے پہلے رکوع کے اختتام پر یہ آیت کریمہ ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق, جہاں سے دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے وہیں سے یہ آیت کریمہ ہے. اور اس لیے اگر آپ نے دل و دماغ میں محفوظ کر لیا تو اصل نیکی کیا ہے اس سے آپ کا دماغ انشاءاللہ روشن ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے ہر چیز کو نیکی نہیں سمجھیں گے بلکہ نیکی اسی کو سمجھیں گے جو قرآن میں موجود ہے اور مصطفیٰ پیارے نے ہمیں سکھایا ہے. اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. مدرسہ عربیہ جامعہ خاتون جنت 4 مئی بروز جمعہ بعد نماز عصر تا رات 10:30 11:30 بجے کی تاریخ آغاز ہائی اسکول میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.